مفاہمت کے بادشاہ ایک بار پھر ہلچل مچانے کو تیار۔ آخر اسی لیے تو کہتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے آصف زرداری نے سینما کے بلیک ٹکٹ بیچنے سے لے کر پاکستان کے صدر بننے کا سفر کیسے طے کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں آرمی چیف کو اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی دھمکی دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ آصف علی زرداری ہی تھے۔ میں نے تو بڑے نائب دیکھے ہیں اور میں دیکھتا رہوں گا، یہ تو مسئلہ ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جس دن آپ کو بلایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، مسئلہ یہ ہے۔ آصف زرداری 26 جولائی 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ مشہور سیاستدان اور زمیندار حاکم علی زرداری کے بیٹے ہیں۔ یوں تو آصف زرداری کا تعلیمی بیک گراؤنڈ کافی مشکوک ہے، لیکن کچھ رپورٹس کے مطابق آصف زرداری نے سینٹ پیٹرک اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پٹارو کیڈٹ کالج سے انٹرمیڈیٹ پڑھی۔ اسی دوران زرداری کو بمبینو سینما میں جاب کرنے کا موقع ملا اور اپنے فلمی رجحان کی بنا پر انہوں نے یہ نوکری کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد اپنے شاطرانہ دماغ کی بدولت ترقی کر کے ٹکٹ کلرک بن گئے اور یوں ہی زرداری نے اپنے والد کے ساتھ مل کر بمبینو سینما کو ٹھیکے پر لے لیا۔ زرداری اپنی جوانی میں پولو شوق سے کھیلا کرتے تھے اور ان کی پولو ٹیم زرداری 4 کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اگر بات کی جائے سیاست کی تو یہاں تک زرداری کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن آپ نے سنا ہوگا دینے والا جب بھی دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ دسمبر 1987 میں آصف علی زرداری کی شادی ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو سے بڑے دھوم دھام سے ہوئی اور سمجھ لیجئے یہ زرداری کے لیے سیاست میں داخل ہونے کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اور یوں 1988 کے انتخابات میں بے نظیر کامیاب ہوئی اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی اور زرداری مسٹر جینٹل مین بن کر پی ایم ہاؤس کے مکین بن گئے۔ یہاں سے زرداری نے بھی اپنی سیاست کا باقاعدہ آغاز کیا اور 2 بار نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ 1993 میں جب بے نظیر دوبارہ پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے زرداری کو اپنی کابینہ میں شامل کیا اور انہیں انویسٹمنٹ کا فیڈرل منسٹر بنایا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ سب جانتے ہیں، مسٹر آصف زرداری مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آصف زرداری کو کچھ کیسز کا بھی سامنا کرنا پڑا اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک لمبا عرصہ جیل میں بھی گزارا اور بالآخر انہیں 2004 مشرف دور میں رہا کر دیا گیا اور وہ دبئی چلے گئے۔ بالآخر 2007 میں بے نظیر بھٹو نے پاکستان واپس آنے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی ایک بار پھر پاکستان کی سب سے بڑی اور کامیاب سیاسی پارٹی بن کر ابھری اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اور یوں آصف علی زرداری 2008 میں پاکستان کے 11ویں صدر بنے اور اپنی آئینی مدت پوری کرنے والے پہلے صدر بنے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زرداری پاکستان کے وہ واحد صدر ہیں جو اتنی لمبی جیل کاٹنے کے بعد صدر بنے۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا مشہور نعرہ لگایا جو کہ پورے پاکستان میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ زرداری سیاست کے ایسے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں جن کو شکست دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ کچھ ہماری بھی سن لو، ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں، میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اس کو مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا۔ زرداری نے پارلیمنٹ میں مختلف جماعتوں کے ساتھ مل کر ایسی ترامیم کی جن سے آئین کو اس کی اصلی شکل میں بحال کیا گیا۔ اب پاکستان ایک فعال پارلیمانی جمہوریت ہے اور ایک مناسب وفاق بن سکتا ہے جس کے حقیقی اختیارات اس کے صوبوں کے ہاتھ میں ہوں۔ 2018 میں زرداری نواب شاہ اور بلاول بھٹو لاڑکانہ سے MNA بنے اور دونوں باپ بیٹے اس وقت PDM گورنمنٹ کا حصہ ہیں۔ زرداری جو کہ خطروں کے کھلاڑی ہیں وہ کسی بھی پارٹی کو کامیاب یا ناکام بنا سکتے ہیں۔ زرداری کو دور اندیش سیاستدان کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں پہلے سے ہی ہر سیاسی سرگرمی کا علم ہوتا ہے۔ بات کی جائے 2019 کی، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت نہیں چل سکے گی، اس کو میں گھر بھیجوں گا اور ٹھیک 2022 میں ایسا ہی ہوا۔ نو کانفیڈنس ووٹ سے عمران خان کو گھر جانا پڑا۔ صرف یہی نہیں، زرداری نے PDM کی گورنمنٹ میں بھی اہم کردار ادا کیا، سب سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا۔ زرداری کی مفاہمت پالیسی کے بغیر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ناممکن تھا، اسی لیے انہیں مفاہمت کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کو اپنا گرویدہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں زرداری کے پاس ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی پارٹی کے اراکین کو توڑنا ہو یا کسی پارٹی میں ان کو شامل کرنا ہو۔ وہ توڑ جوڑ کی سیاست کے بادشاہ ہیں۔ کچھ روز سے زرداری پھر سے میدان میں آ گئے ہیں اور پاکستانی سیاست میں ایک دھوم مچی ہوئی ہے۔ وہ اہم شخصیات سے رابطے میں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پی پی میدان مارنے کو تیار ہے۔
بہت سے اراکین کی پیپلز پارٹی میں شمولیت متوقع ہے۔ زرداری ایک بار پھر پنجاب کے سیاسی محاذ پر متحرک ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ کی اگلی چال کیا ہوگی اور وہ کیسے آنے والے دنوں میں پنجاب کے تخت پر حکومت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ زرداری وزیر اعظم کی کرسی پر کس کو بٹھاتے ہیں۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.